آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس خطرناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال کا عرصہ گزر گیا، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی رہی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور ایمان نہ لائے، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لے آیا ہے اس کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی منکر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت لگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کر دی۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح سے اوپر سے کھلی ہوئی نہ تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ سیلاب نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا
جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات فرمائے گا اور تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں میں بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی اولاد نہ تھی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافیث، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سویڈن کے لوگ حام کی اولاد تھے۔ گوری رنگت کے لوگ یافیث کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافیث کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لایا، اس کی وجہ سے برباد ہو گیا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل نہ چلی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رکھی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ٹرکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے تاکہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے۔ لوگ سٹوری کو تو جھٹلا سکتے ہیں پر ثبوتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس پورے واقعے کا تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔